السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کی طرف۔ آپ کی بات درست ہے، مگر سب جان کر افسوس ہوا۔ کامی نے ڈرائیو کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا۔ افسوس کیسا بیٹے؟ یہ جسم، یہ جان سب اللہ کی امانت ہیں، اسی نے دی ہے، اور جب اس کا دل چاہے لے لے۔ ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے، بلکہ مجھے تو دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ روز قیامت اللہ ہر چیز کا پورا بدلہ دے دے گا، اور جو تکلیف ہمیں دنیا میں پہنچی اس کا اچھا بدلہ پا کر ہم خوشی میں یہ سب بھول جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولے، جبکہ کامی سوچنے لگا کہ اس ایک دنیا میں بھی کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ زاہد صاحب ہیں جو اچھی خاصی حالت میں ہونے کے باوجود بھی چند پیسوں کے عوض اپنے علم کا سودا کر بیٹھے، اور یہ ایک عبداللہ حسین صاحب تھے جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہر طرح سے ان کے لیے حاضر تھے، اور وجہ صرف اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ برائی ہر جگہ پھیل رہی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اچھائی بھی ابھی دنیا سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کہا تھا میں نے کہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹ پر زیادہ دیر سفر نہیں کر پاؤ گے تم، مگر تم کسی کی سنتے کب ہو؟ صوفیہ نے ہلدی والے دودھ کا گلاس پکڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے لتاڑا اور بیڈ کی جانب آئی۔ اوفو، پچھلے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تم یہ بات دہرا چکی ہو، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوائی کھا کر آرام کرنے کے بعد اب درد نہیں ہو رہا۔ اس نے بھی وہی بات دہرائی۔ ایک دفعہ میں سمجھ میں جو نہیں آتا تمہارے، اسی لیے بار بار کہنا پڑتا ہے۔ خیر اب یہ پی لو، وہ کہتے ہوئے گلاس لے کر اس کے نزدیک بیٹھی۔ یار اب میں پھر سے یہ نہیں پی رہا، مسلسل 3 دن سے یہ پی پی کر منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے میرا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے صاف انکار کیا۔ ذائقے کو چھوڑو، صحت کی فکر کرو، اب پیو۔ اس نے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ یار، وہ منہ بنانے لگا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے مت پیو، اس نے کہتے ہوئے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پڑے رہو ایسے ہی بیمار، تاکہ جب وہ پھر مجھ پر حملہ کرے تو تم بچانے بھی نہ آ سکو، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایموشنلی بلیک میلنگ کرتے ہوئے شجاع کی دکھتی رگ چھیڑی تھی، جو کہ کام کر گئی، اور اس نے ایک گہری سانس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگا لیا۔ کامی نے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور کار سے اترنے کے بعد پہلے اس نے گھر کی ڈور بیل بجائی اور پھر پیچھے جا کر ڈکی سے ان کی فولڈ شدہ ویل چیئر نکال کر کھولی، جس کے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھولا جس سے پہلے عفیفہ باہر آئی، اور پھر دونوں نے سہارا دے کر عبداللہ صاحب کو چیئر پر بٹھایا۔ تب تک صوفیہ دروازہ کھول چکی تھی اور کامی کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جو کہ اسی طرف آ رہے تھے۔ یہ عبداللہ حسین صاحب ہیں، اور حضرت یہ صوفیہ ہیں، اسے دروازے پر ہی تعارف کروایا۔ السلام علیکم، صوفیہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا، جس کے بعد یہ لوگ اندر آ گئے۔ تبھی شجاع بھی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور ان اجنبیوں کو دیکھ کر حیران ہوتا انہی کی جانب آ گیا۔ یہ سب لوگ اب ہال کے وسط میں موجود تھے۔ شجاع بھائی، یہ عبداللہ حسین صاحب ہیں اور یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ یہ ساری بات سننے کے بعد خاص طور پر اس سے بات چیت کرنے خود یہاں آئے ہیں، کامی نے تعارف دیتے ہوئے وضاحت کی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ یہ زحمت گوارا کرنے کے لیے، وہ بھی ان کا مشکور ہوا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جب کام اور ارادہ نیک ہو تو پھر زحمت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ شجاع و صوفیہ بھی ان کی شخصیت سے بالکل ویسے ہی متاثر ہوئے جیسے پہلی مرتبہ میں کامی میں ہوا تھا۔ اچھا اب ذرا مجھے اس جگہ پر لے چلیں جہاں وہ مرغی پڑی ہے۔ وہ اب اصل مدعے پر آئے، جس پر کامی ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب لے جانے لگا، اور اسی کے پیچھے یہ لوگ بھی تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ میں موجود تسبیح گھماتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، جبکہ عفیفہ اس عالی شان گھر کا جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں داخل ہونے کے بعد یہ دیکھ کر ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ فرش پر اب نہ مرغی تھی اور نہ خون کا ایک دھبہ، بلکہ وہ تو ایسے صاف ہو رہا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن وہ تصویر پیانو کیس کے اوپر ویسے ہی رکھی ہوئی تھی جیسے کامی نے رکھی تھی، اور دیوار کے پاس گلدان اور باکس کے کانچ ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ لوگوں نے صفائی کی ہے کیا؟ کامی نے حیرت سے کہتے ہوئے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ نہیں، بلکہ تمہارے جانے کے بعد سے
سے ہی تو ہم تو کمرے میں آئے بھی نہیں، شجاع نے فوراً بتایا۔ تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ متفکر ہوا۔ "شش۔" تبھی عبداللہ صاحب نے ٹوکا، آپ لوگ پلیز خاموش ہو کر پیچھے کھڑے ہو جائیں، بابا جان پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ عفیفہ نے ان کی ترجمانی کی، جس پر وہ تینوں مزید پیچھے ہو کر خاموش ہو گئے۔ اب کمرے کے وسط میں چیئر پر بیٹھے عبداللہ صاحب آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے عین پیچھے عفیفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے شجاع و صوفیہ تھے، اور ان دونوں کے پیچھے کامی کھڑا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تبھی اس گہری خاموشی میں صوفیہ کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے عین پیچھے کھڑا غصے میں گھرا رہا ہے، اور یہی بات شجاع نے بھی محسوس کی، جس پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئے، کیونکہ پیچھے کھڑا کامی ہی یہ آواز نکال رہا تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہونے کی وجہ سے وہ پوری سفید ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھتی ہی صوفیہ چیخی تو عفیفہ چونک کر پلٹی، جبکہ عبداللہ صاحب نے بھی ہاتھ سے اپنی ویل چیئر اس طرف موڑ لی۔ شجاع بے قابو ہوتے کامی کو پکڑے ہوئے صوفیہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اب پیچھے ہو کر عفیفہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ کامی ہنوز غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ "شش، خاموش ہو جا، تجھ سے بات کرنے آئے ہیں ہم"، وہ سنجیدگی کے ساتھ کامی سے مخاطب ہوئے، مگر وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ہنوز شجاع کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگا، جس پر انہوں نے عفیفہ کو کچھ اشارہ کیا تو اس نے اپنے کندھے پر لٹکتے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکال کر ان کی جانب بڑھائی، جسے لے کر انہوں نے ہتھیلی پر تھوڑا سا پانی نکالا اور اسے کامی پر پھینکا، جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ "پرسکون ہو جا، نہیں تو یہ پوری بوتل الٹ دوں گا تجھ پر، بیٹھ نیچے"، انہوں نے اسے دھمکی کے ساتھ حکم دیا، اور ساتھ ہی شجاع کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اسے چھوڑ دے، جس کی اس نے فوراً تعمیل کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ کامی کچھ دیر تو غصے سے گھرراتے ہوئے انہیں گھورتا رہا، پھر جب انہوں نے دوبارہ اس پر چینٹے مارے تو وہ چلاتے ہوئے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ "بتا اب، کون ہے تو؟ کیوں ان لوگوں کو تنگ کر رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے ان سے؟" انہوں نے سوالات شروع کیے، مگر وہ محض خاموش نظروں سے گھورتے ہوئے زور زور سے سانسیں لیتا رہا۔ "بتا، کون ہے تو؟ کیا نام ہے تیرا؟" انہوں نے پھر چینٹے مارے۔ "آبنوس"، اس نے غصے سے اپنا نام بتایا۔ "یہاں کیوں آیا ہے؟" دوسرا سوال پوچھا۔ "4 سال سے یہیں رہ رہا ہوں میں، یہ گھر خالی تھا اور ویرانے ہی ہمارا ٹھکانہ ہوتے ہیں"، اب وہ جواب دینے لگا۔ "تو اب ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو؟ کیا چاہتا ہے ان سے؟" انہوں نے اصل سوال اٹھایا۔ "اس کو چاہتا ہوں"، اسے شہادت کی انگلی سے صوفیہ کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہ پریشان ہو گئی۔ "کیوں؟ وہ آدم زادی ہے اور تو جن زادہ ہے، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، پھر کیوں پیچھے پڑ گیا ہے اس کے؟" انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے پوچھا۔ "بس مجھے یہ اچھی لگنے لگی ہے، اسے میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا"، اس نے گویا اپنی شرط بتائی۔ "ناممکن، یہ کسی اور کی بیوی ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے اس پر، تو اللہ کی بنائی ہوئی حد پار کر رہا ہے"، انہوں نے ڈرایا۔ "میں کسی حد کو نہیں مانتا، مجھے بس یہ چاہیے، اسی لیے بنا میں کہیں نہیں جاؤں گا"۔ وہ بضد تھا۔ "تو نے اتنی بری طرح تکلیفیں پہنچائی ہیں اسے، اور تو اسے چاہت کہتا ہے"، انہوں نے گویا اسے آئینہ دکھایا۔ "وہ سب میں نے اس زاہد کے کہنے پر کیا تھا، مگر اب میں اس کے حکم کا غلام نہیں ہوں، اب جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا"۔ اس نے زبردستی اس گھر میں آ کے مجھے اپنا غلام بنایا تھا، ورنہ میں تو سکون سے رہ رہا تھا یہاں، اور اب اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو اسے بھی لے کر جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا"۔ اس نے غصے میں دانت پیستے ہوئے وضاحت کی۔ "کیسے لے کر جائے گا؟ ہم نہیں لے جانے دیں گے"، انہوں نے باور کرایا۔ "تو میں سب کو مار کر اسے لے جاؤں گا، مگر لے جاؤں گا"، اس نے بھی اپنے ارادے بتائے۔ تو ہمیں مارے گا؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے"، انہوں نے کہتے ہوئے پھر پانی ہتھیلی میں لے کر اس کی جانب اچھالا، جس پر اب بجائے چلانے کے تھوڑا سا گھرانے کے بعد وہ استہزائی انداز میں ہنسنے لگا، گویا ان لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہو، جبکہ یہ لوگ نہ سمجھی سے کبھی اسے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ "تیرا یہ پانی مجھے صرف وقتی تکلیف پہنچا سکتا ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا"۔ "اس پانی اور دھاگے سے کب تک بچو گے تم لوگ؟" وہ سیدھا سیدھا طنز مار رہا تھا، جس سے ایک لمحے کے لیے ان لوگوں میں خوف کی لہر اٹھی۔ "چلا جا یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا"۔ وہ جانتے تھے اس کی ساری باتیں درست ہیں، مگر وہ پھر بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ "کہا نا، نہیں جاؤں گا، اسے لے کر جاؤں گا، ورنہ ہمیشہ یہاں رہ کر اسے بھی یہیں رکھوں گا، جو اس کے ساتھ رہے گا اس کا جینا حرام کر دوں گا، جو میرے راستے میں آئے گا اسے جان سے مار دوں گا"۔
اسے لیے بنا میں نہیں جاؤں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا، جس سے صوفیہ بری طرح سہم گئی، جبکہ شجاع کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے مردود! انہوں نے غصے میں کہہ کر دوبارہ پانی اس پر پھینکا، جس کے پڑتے ہی تھوڑا چلانے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ کامی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے سب سے پہلے سفید چھت نظر آئی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا تو سامنے دو سنگل صوفوں پر صوفیہ اور عفیفہ بیٹھی ہوئی ملی، جو متفکر سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، اور جس ڈبل صوفے پر یہ لیٹا ہوا تھا، اسی پر اس کے پیروں کے پاس شجاع دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے بیٹھا تھا۔ لیٹے رہو، کیوں اٹھ رہے ہو؟ اسے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر شجاع نے ٹوکا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ اس کا بدن بری طرح درد کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور پیر نیچے کر کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ لو، پانی پی لو۔ شجاع نے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر اس نے فوراً پی لیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ ہم سب تو اسٹڈی روم میں تھے نا، پھر اچانک مجھے چکر آ گئے، اس نے کہتے ہوئے ذہن پر زور دینا شروع کیا۔ تم پر آبنوس حاوی ہو گیا تھا، شجاع نے بتایا۔ کون آبنوس؟ وہ سمجھا نہیں۔ وہی جس نے یہ سارا تماشا کھڑا کر رکھا ہے، اس نے بیزاریت سے وضاحت کی۔ کیا؟ تو پھر میں نے کہیں کسی پر حملہ تو نہیں کر دیا؟ اور عبداللہ صاحب کہاں ہیں؟ اسے یکدم فکر ہوئی، اور عبداللہ صاحب کو غیر حاضر دیکھ کر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب کو یہاں بھیج دیا ہے انہوں نے۔ باقی تم نے کسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ تمہارے اندر آ کے اس نے عبداللہ صاحب کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ کیونکہ میرے اور صوفیہ کے ہاتھ میں ڈور بندی ہے، اسی لیے وہ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس نے بات واضح کر کے الجھن دور کی۔ تو پھر کیا بات ہوئی اس سے؟ اسے جاننے کا تجسس ہوا، جس کے بعد ایک گہری سانس لیتے ہوئے شجاع نے اسے وہ ساری بات چیت بتا دی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، جسے وہ حیرت سے دم سادھے سنتا رہا، جبکہ صوفیہ اس کی باتیں سننے کے بعد سے پریشان تھی، اور نقاب و عبایا میں ملبوس عفیفہ کے لیے شاید یہ سب نیا نہیں تھا، اسی لیے اس کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا۔ بس پھر اس کے بعد تم بے ہوش ہو گئے، جس پر انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں باہر لے جائیں، جبکہ اندر وہ کچھ پڑھنے لگے۔ ساری بات بتا کر وہ آخر میں بولا، او گاڈ! اس کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں۔ سب جاننے کے بعد وہ حیرانی سے بولا، جس پر شجاع نے محض ہوں میں جواب دیا۔ فکر نہ کریں، انشاءاللہ عبداللہ صاحب ضرور کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے۔ اگلے ہی پل کامی پر امیدی سے بولا، اور اسی اثنا میں عبداللہ صاحب ہاتھ سے چیئر کے ٹائر چلاتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آنے لگے، جنہیں دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، جبکہ عفیفہ نے جلدی سے پیچھے جا کر ان کی کرسی دھکیلی، جس کے باعث انہوں نے ٹائر پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور وہ انہیں لے کر انہی لوگوں کے پاس آ گئی۔ بیٹھ جائیں آپ سب، انہوں نے نرمی سے کہا، جس پر عفیفہ سمیت سب واپس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ وہ سب سے پہلے کامی سے مخاطب ہوئے۔ جی ٹھیک ہوں، بس جسم بہت درد کر رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا کام کر کے تھک گیا ہوں، اس نے کہتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں بازو دبایا۔ ایسا ہوتا ہے، دراصل ہمارے جسم میں صرف ایک ہماری اپنی ہی روح ہوتی ہے، ایسے میں اگر کوئی اور مخلوق جسم میں داخل ہو جائے تو جسم پر بوجھ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد کرنے لگتا ہے۔ میرا پڑھا ہوا پانی پی لیا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا یہ درد بھی، انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں ٹیبل پر موجود خالی گلاس کو دیکھ کر اندازہ لگایا، جبکہ ان کی بات پر بے ساختہ شجاع و صوفیہ کو بھی اپنے اپنے درد یاد آئے۔ اس کا مطلب تبھی دورہ پڑنے کے بعد ان کا جسم بھی اسی لیے اتنی بری طرح دکھتا تھا۔ جیسا کہ آپ سب نے خود ہی اس کی ساری باتیں سن لی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ابھی مزید میں نے کچھ پڑھائی کر کے معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، ان سب کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک خبیث جن ہے، جس نے اس گھر کو ویران پا کر یہاں بسیرا کر لیا۔ پھر ان زاہد صاحب نے اچانک آ کر اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن بھگانے کے بجائے اسے اپنا غلام بنا لیا اور اس بچی کو تنگ کرنے کا حکم دیتے رہے، جو کہ وہ پورا کرتا رہا، مگر اسی دوران وہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا، اور سونے پر سہاگا تب ہوا جب زاہد صاحب بیمار ہو کے کمزور پڑے اور ان کے وظائف میں خلل پیدا ہوا۔ بس وہیں اسے موقع مل گیا سرکشی پر اترنے کا۔ اب یہ آزاد ہو چکا ہے، اگر اسی وقت اسے غلام بنانے کے بجائے گھر سے بھگا دیا جاتا تو بات اتنی نہیں بڑھتی، لیکن اب کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ یہ طاقتور ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اب اس نے ایک مقصد بنا لیا ہے،
جسے پورا کیے بنا وہ کہیں نہیں جائے گا، اور وہ ہے اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ انہوں نے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بات بالکل واضح کی تاکہ ذہن میں کوئی سوال نہ رہے۔ تو اس سے جان چھڑانے کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ شجاع نے زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہی سوال اٹھایا جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اس کی بات پر بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کو دیکھنے لگے، گویا بات کرنے کے لیے لفظ ترتیب دے رہے ہوں، جبکہ ان کی خاموشی سے ان لوگوں کو کسی انہونی کا خدشہ ہونے لگا۔ اس کا حل ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے رکے۔ لیکن کیا؟ شجاع نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن اس میں جان جانے کا پورا خطرہ ہے، بچنے کی امید آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولے۔ کس کی جان جانے کا خطرہ ہے؟ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ دوسرا سوال کیا۔ اس کی جو یہ عمل کرے گا، انہوں نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آج سے ٹھیک 4 دن بعد 14ویں کی رات ہے، مطلب آسمان پر مکمل چاند ہوگا، اور اس رات کو اکثر جنات کی دنیا میں ملن کی رات تصور کیا جاتا ہے۔ وہ جن اس رات صوفیہ کو لے جانے کے لیے ہر حد پار کر دے گا، اور ٹھیک اسی رات اسے روکنے کے لیے قبرستان جا کر فجر ہونے تک ایک خاص عمل کرنا ہوگا، جس میں اگر کامیاب ہو گئے تو اس جن کو ہر قیمت پر یہاں سے جانا ہوگا، اور اگر ناکام ہوئے تو وہ اس عمل کرنے والے کو مار کر صوفیہ کو ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ اب انہوں نے کھل کر وضاحت کی۔ میں کروں گا یہ عمل۔ اگلے ہی پل شجاع نے فیصلہ کیا۔ شجاع، پاگل مت بنو، صوفیہ نے بھی فوراً ٹوکا۔ یہ سب صرف سننے کی حد تک آسان لگ رہا ہے، لیکن ہے بہت مشکل۔ جو عمل آخری مرتبہ میں نے کیا تھا جس میں میرے پیر ضائع ہو گئے، یہ عمل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک تو میری حالت ایسی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں دوبارہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، کیونکہ ہم دونوں باپ بیٹی کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر آپ ان کو سب کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے ہی کسی کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو الجھتا دیکھ کر انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے مزید کہا۔ میں کروں گا یہ، آپ بس مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شجاع بضد تھا، جبکہ صوفیہ بے بسی سے لب بھیج کر رہ گئی، کیونکہ کچھ کہنا فی الحال بیکار تھا۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں اکیلے آپ کو اس کی تفصیل سمجھا دوں گا، لیکن آپ تو خود پہلے سے زخمی ہیں۔ آپ کر لیں گے یہ؟ ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ اس میں زندہ بچ جانے کی امید بہت کم ہے، انہوں نے کہتے ہوئے آخر میں پھر باور کروایا۔ جی میں کر لوں گا، آپ بس مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر کے اس پر مہر لگا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ظہر کے بعد آپ میرے گھر آ جائیں، وہاں میں تمام انتظام کر کے آپ کو سب سمجھا دوں گا۔ عفیفہ بیٹی، وہ کہتے ہوئے آخر میں عفیفہ سے مخاطب ہوئے، جس پر ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی گود میں رکھے بیگ سے ایک سیاہ ڈور نکال کر وہ کھڑی ہوئی اور اسے لے کر کامے کی جانب آ کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا، یہ آپ اپنی کلائی پر باندھ لیں تاکہ وہ آپ پر دوبارہ حاوی نہ ہو سکے، عبداللہ صاحب نے وضاحت کی۔ تو اس نے عفیفہ کے ہاتھ سے ڈور لے لی، جس کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ لاؤ میں باندھ دوں، شجاع نے پیشکش کی، تو کامے نے وہ اس کی جانب بڑھا دی، جسے اس نے بائیں کلائی پر باندھ دیا۔ اچھا، تو اب ہمیں اجازت دیں، پھر آپ کل آ جانا بیٹے۔ باقی نماز قرآن کی پابندی ضرور رکھیں آپ سب، انہوں نے اجازت چاہتے ہوئے تاکید کی۔ نماز میں تو میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، مگر نہ جانے کیوں قرآن نہیں پڑھ پاتی۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتی ہوں یا تو کچھ ہنگامہ ہو جاتا ہے، یا میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، یا پھر لفظ ہی زبان پر نہیں آتے۔ صوفیہ نے الجھن بتائی۔ یہ سب اس خبیث کے ہی کارنامے ہیں، لیکن آپ نماز کی پابندی رکھیں بیٹی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اب ہمیں اجازت دیں، انہوں نے کہہ کر بات سمیٹی۔ جی چلیں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں، کامی کہتا ہوا اپنی جگہ پر سے اٹھا۔ ارے بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، ہم رکشے ٹیکسی میں چلے جائیں گے، انہوں نے سہولت سے انکار کیا۔ نہیں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ لوگوں کو لے کر آیا تھا، تو اب واپس بھی میں ہی چھوڑ کر آؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ کامی تم آرام کرو، انہیں میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب شجاع نے کھڑے ہوتے ہوئے مداخلت کی، جبکہ باقی سب بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ گئے۔ شجاع بھائی، میں چلا جاؤں گا، بس بیٹھ کر گاڑی ہی تو ڈرائیو کرنی ہے، کون سا اسے دھکا لگا کر لے کر جانا ہے۔ اور پھر آپ صوفیہ جی کے پاس رکیں، گھر پہ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، یہ زیادہ ضروری ہے، اس نے کہتے ہوئے آخر میں جان بوجھ کر شجاع کی دکھتی رگ پکڑی اور یہ طریقہ کام کر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سنبھل کر جانا،
اس نے ہار مانی۔ ضرور، چلیں اب چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے عبداللہ صاحب کے عقب میں آیا اور ان کی کرسی دھکیلتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ اللہ حافظ، عفیفہ صوفیہ سے بولی۔ اللہ حافظ، صوفیہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس کے بعد عفیفہ بھی بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے کامی کے پیچھے چلی گئی، جبکہ اب ہال میں بس یہ دونوں رہ گئے تھے، جو چند لمحے یوں ہی خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر یکدم ہی صوفیہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی، جس کے پیچھے شجاع بھی فوراً لپکا۔ اوپر آنے کے بعد اس نے کمرے میں جا کے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے ضبط کے بندھن ٹوٹنے کے باعث وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صوفیہ، دروازہ کھولو! دوسری جانب سے شجاع نے دروازہ بجایا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفیہ، کیا کر رہی ہو تم اندر؟ اسے فکر ہو رہی تھی۔ ماتم منا رہی ہوں، اس وقت کو کوس رہی ہوں جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ یہ کام دروازہ کھول کر بھی کیا جا سکتا ہے، دروازہ کھولو، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ نہیں کھولوں گی، تم جاؤ، بلکہ اس گھر سے ہی دور چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ، واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ، یہ سب ٹھیک نہیں ہونے والا۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہتی اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی، اسی لیے اس نے دروازے پر دستک دینا ترک کیا اور گھوم کر کھڑکی کی جانب آیا، جو کہ خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی، جس سے کود کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے صوفیہ گھٹنوں پر سر رکھے روتی ہوئی نظر آئی، جس نے اس کے کودنے کی آہٹ پر یکدم سر اٹھایا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے، ایسے رونے دھونے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ وہ اس کے پاس آ کے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ نہیں، لیکن دل کا بوجھ ضرور ہلکا ہو جائے گا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اور کس بات کا بوجھ ہے تمہارے دل پر؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ یہی کہ میری وجہ سے خواہ تم لوگ بھی مشکل میں آ گئے ہو، اور تم لوگ کیوں اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہو بلا وجہ؟ سنا نہیں کہ انہوں نے کہا ہے اس میں بچنے کی امید بہت کم ہے؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ کم صحیح، لیکن ہے تو نا؟ تم ہی تو کہتی تھی کہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اب تم خود نا امید ہو رہی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر انگوٹھے سے آنسو صاف کیے، جس پر وہ کچھ نہیں بولی اور بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر مزید شدت سے رونے لگی، جبکہ شجاع نے بھی اسے نہیں روکا اور سر سہلاتے ہوئے اس امید پر رونے دیا کہ شاید آنکھوں کے ذریعے دل کا غبار نکل جانے پر وہ پرسکون ہو جائے۔ پورا دن تو انہی معاملات کی نظر ہو گیا تھا اور اب رات نکل آئی تھی، جبکہ یہ تینوں ہال میں بیٹھے رومان جعفری کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ شام میں ہی حیدرآباد سے لوٹ آئے تھے، اور اب شجاع نے بہت ضروری بات کرنے کا کہہ کر انہیں یہاں بلایا تھا۔ ڈبل صوفے پر شجاع دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے انہیں ہونٹوں سے لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے برابر میں بائیں جانب اپنے گرد ہمیشہ والی مخصوص شال لپیٹے صوفیہ پشت سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے بیٹھی تھی، اور کامی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک سنگل صوفے پر اس کی پشت سے ٹیک لگا کر سے ٹکا کر ان لوگوں نے وہ تصویر بھی وہیں رکھی ہوئی تھی، جو غالباً نازنین کی ہی تھی، جبکہ اوپر وہ سرخ ریشم کا کپڑا فی الحال ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا جیسا ان کے دیکھنے سے قبل تھا۔ تبھی اس گہری خاموشی میں گھر کے باہر کار رکنے کی آواز آئی، جس پر تینوں اپنی اپنی جگہ چوکنا ہو گئے۔ لگتا ہے آ گئے وہ، میں دروازہ کھولتا ہوں، کامی کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ شجاع، پلیز جذبات میں آ کے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، پہلے تحمل سے ان کی بات سننا، پھر کوئی رد عمل دینا، صوفیہ نے آخری بار تنبیہ کی، جس پر اس نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا۔ اسی اثنا میں رومان جعفری ڈارک بلیو ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، گلے میں ڈھیلی ہو کے جھولتی سرخ ٹائی اور دائیں بازو پر ڈارک بلیو کوٹ لیے ہال میں داخل ہوئے۔ صبح جب دونوں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ اسی لباس میں نکسک سے تیار تھے، مگر اب انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ غالباً سفر سے واپس آتے ہی وہ سیدھا تھکے ہارے یہاں آ گئے ہیں۔ السلام علیکم، کہیں کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے، جو اتنی ارجنٹ مجھے بلایا؟ وہ اپنے مخصوص حشاش بشاش انداز میں کہتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آئے۔ بیٹھیں، پھر بتاتے ہیں، شجاع نے ان کا سلام تک نظر انداز کر کے سرد مہری سے کہتے ہوئے سنگل صوفے کی جانب اشارہ کیا، جس پر انہیں تھوڑا تعجب ہوا، اور ان لوگوں کی سنجیدگی محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہی ان کی مسکراہٹ سمٹ کر غائب ہوئی، جس کے بعد وہ خالی موجود سنگل صوفے پر آ بیٹھے، جبکہ برابر والے صوفے پر موجود باپردہ تصویر دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ شجاع اسی انداز میں مخاطب ہوا، جبکہ کامی اب اس کے برابر میں دائیں جانب آ کے بیٹھ چکا تھا۔ کیا کر دیا میں نے؟ وہ نہ سمجھی سے انجان بنے۔ کیا کر دیا؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بولا۔ میرے سر پر یہ چوٹ لگنا، پیٹ پر ٹانکے آنا، اس کا اتنی بری طرح خود کو زخمی کرنا، ہمارا اس مصیبت میں یہ پھنسنا، یہ سب نظر نہیں آ رہا آپ کو جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے اور صوفیہ کے زخموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زاہد صاحب نے سب بتا دیا ہے ہمیں، لہٰذا اب آپ بھی سیدھی طرح بتا دیں کہ کیوں پہلے آپ نے جان بوجھ کر اس جن کو ہم پر مسلط کیا اور پھر بعد میں انجان بنے رہے۔ اور تو اور آپ نے یہ تک ہم سے چھپایا کہ صوفیہ نازنین کی ہم شکل ہے، جس کا ثبوت یہ رہا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور قریب آ کر تصویر پر سے کپڑا ہٹایا۔ وہ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جس سے ان کے تاثر کا اندازہ لگا پانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ شجاع کے بگڑتے تیور دیکھ کر صوفیہ و کامی نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا کہ کہیں یہ پھر آپس سے باہر نہ ہو جائے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، بالآخر وہ ہلکے سے منمنائے، جبکہ ان کی بات شجاع کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ غلطی ہو گئی؟ یہاں بات ہماری جان پر بن گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی؟ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جو اپنی مری ہوئی بیٹی کی آڑ لے کر پتہ نہیں اپنا کون سا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یکدم انہیں گریبان سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر سیدھا آپ سے تم پر آ گیا۔ شجاع، چھوڑو انہیں۔ صوفیہ و کامی نے جلدی سے آ کر اسے پیچھے کیا۔ اب کیوں چپ سادھے بیٹھے ہو؟ بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ اپنے بازو ان دونوں کے ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے وہ غصے سے چلایا۔ اپنے بازو ان دونوں کے بازو سے جھٹکتے ہوئے وہ غصے سے چلایا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شکستہ انداز میں گویا ہوئے۔ ایسی کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی تم پر جس سے نکلنے کا راستہ تم نے ہمارے چین و سکون کو کاٹ کر بنایا؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شجاع بھائی، بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، کامی نے ٹوکا۔ سر آپ پلیز بیٹھیں، اور شجاع تم بھی بیٹھ جاؤ سکون سے۔ صوفیہ ان سے کہہ کر اسے کھینچتی ہوئی صوفے کی جانب لے آئی اور زبردستی بٹھایا۔ سر پلیز صاف صاف بتا دیں کہ آپ نے ہم سے اتنی بڑی غلط بیانی کیوں کی؟ صوفیہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے دکھ سے بولی۔ میں شروع سے سب بتاتا ہوں، پلیز تحمل سے میری بات سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا۔ انہوں نے عاجزی سے گزارش کی، جس پر شجاع نے نفرت سے سر جھٹکا، جبکہ یہ دونوں ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ جب نازنین نے خودکشی کر لی اور میں نے آفتاب کے خلاف کیس درج کروانے لگا، میرے وکیل نے مجھے بتایا کہ کورٹ پہلی فرصت میں مجھ سے ثبوت مانگے گا، اور صرف دو ہی ثبوت اسے مجرم ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی نازنین کی میڈیکل رپورٹ اور دوسرا آفتاب کا اعتراف جرم۔ ریپ کے فوراً بعد اگر نازنین کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہوتا تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جب یہ سب ہوا تب میں بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہمارا کیس کمزور پڑ گیا، جسے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ آفتاب خود اعتراف جرم کرے، جو کہ ناممکن تھا۔ یوں یہ کیس پینڈنگ میں چلا گیا اور میں دن رات بے بسی کی آگ میں جلتا رہا۔ میں ہزاروں منصوبے سوچتا کہ جن میں پھنسا کر آفتاب سے سچ قبول کروا سکوں، مگر کوئی بھی عمل کے قابل نہ ہوتا۔ یوں ہی 5 سال گزر گئے اور میرے گھر کے متعلق افواہیں مشہور ہو گئیں کہ یہاں کوئی روح بھٹک رہی ہے۔ بس اسی بات سے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا اور آخرکار میں نے ایک منصوبہ بنا لیا کہ آفتاب کو ڈرا کر اس سے سچ اگلواؤں گا، اور وہ پلان یہی تھا کہ میں کچھ لوگ ہائر کرتا، جن میں سے ایک آفتاب کو امیر بزنس مین بن کر شیشے میں اتارتا اور اس گھر تک لاتا، جہاں پہلے سے ہی میں ایک لڑکی کو میک اپ وغیرہ کر کے کچھ اس طرح ریڈی رکھتا کہ آفتاب اس کی شکل نہ پہچان پائے، اور وہ لڑکی اسے ڈرائے کہ وہ نازنین ہے جو اپنی زیادتی کا بدلہ لینے واپس آئی ہے، اور ساتھ ہی کچھ فوٹوگرافرز کی مدد سے گھر میں خفیہ کیمرے لگوا دیتا، تاکہ جب آفتاب ڈر کے اعتراف جرم کرتا تو وہ اس میں ریکارڈ ہو جاتا اور میں یہ ثبوت عدالت میں پیش کر سکتا۔ پلان ریڈی تھا، بس اس پر عمل کرنا تھا، جس کے لیے میں سب سے پہلے زاہد صاحب کو اس گھر میں لے کر گیا تاکہ کنفرم کر سکوں کہ یہاں واقعی کچھ ہے بھی یا نہیں، مگر یہاں آ کر انہوں نے بتایا کہ بند رہنے کی وجہ سے ایک جن نے یہاں بسیرا کر لیا ہے، اور وہ فی الحال اتنا کمزور ہے کہ اسے بھگایا بھی جا سکتا ہے اور غلام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ غلام والی بات سن کر تو میں خوش ہو گیا، کیونکہ اس پلان میں اگر واقعی ایک عدد جن شامل ہو جاتا تو اس میں سچائی آ جاتی۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے قابو کریں اور پھر اچھی خاصی رقم دے کر آگے کا پلان بھی سمجھا دیا۔ اب بس مجھے ایک لڑکی ڈھونڈنی تھی جس پر ہم جن کو حاوی کریں اور جو آفتاب کو ڈرا سکے،
اور ساتھ ہی ایک آدمی جو بزنس مین بن کر اس سے دوستی کرے اور اس گھر تک لائے۔ میں نے ایسے 2 لوگوں کی تلاش شروع کر دی، مگر کوئی قابل بھروسہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تلاش یوں ہی جاری تھی کہ ایک روز جب میری گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی، تب اچانک میرا ڈرائیور ایک جانب دیکھتے ہوئے بھوت بھوت چلانے لگا، جس پر میں بھی چونک گیا اور اس کے تعاقب میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ سامنے بس اسٹاپ پر کالے عبائے میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی اپنا نقاب کھول کر دوبارہ درست کر کے باندھ رہی تھی، جس کی شکل ہو بہو نازنین جیسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور تبھی میں نے سوچا کہ اگر اسی لڑکی کے ذریعے آفتاب کو ڈرایا جائے تو پلان میں اور وزن آ جائے گا، کیونکہ وہ نازنین کی ہم شکل تھی۔ اس خیال کے تحت میں نے ڈرائیور سے اس بس کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں وہ سوار ہوئی تھی، اور پھر اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ صوفیہ شاہ نواز ہے، جو کہ اکیلے ہی کرائے پر رہتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس سے مل کر اس سے بات کرتا ہوں اور پیسے دے کر آفتاب کو ڈرانے کے لیے آمادہ کرتا ہوں۔ یہی بات میں نے اپنے وکیل سے ڈسکس کی تو اس نے کہا کہ پلان تو ٹھیک ہے، مگر اس میں رسک ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کس فطرت کی مالک ہو۔ ساری بات جان کر ڈیلنگ کی صورت میں اگر کل کو اس لڑکی کے دل میں بے ایمانی آ گئی اور زیادہ پیسوں یا جائیداد کے چکر میں اگر اسے دعویٰ کر دیا کہ وہ واقعی اصلی نازنین ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ میری ساری جائیداد بھی میری بیٹی کے نام تھی، اور پھر نازنین کی موت کے وقت اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، لہٰذا ہمیں پھر ایک اور ثبوت ڈھونڈنا پڑ سکتا تھا کہ اصلی نازنین مر چکی ہے اور یہ اس کی ہم شکل ہے۔ اس سے معاملہ مزید الجھنے کا ڈر تھا، لہٰذا اس نے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو جس سے اس لڑکی یا کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ نازنین کی ہم شکل ہے، اور ساتھ ہی آفتاب کو ڈرا کے سچ بھی اگلوا لیا جائے، اور یہ ناممکن کی حد تک مشکل تھا، لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہوتا نظر آیا۔ مگر صوفیہ کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی بے چینی ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنی شروع کی، اور جب پتہ چلا کہ یہ بن ماں باپ کی غریب لڑکی ہے، تب تو وکیل کی بات اور سچ ہوتی نظر آئی کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور غربت بھی سر پر موجود ہو تو اس کے دل میں بے ایمانی آنے میں بھلا کتنی دیر لگتی ہے۔ لہٰذا میں نے ایک دوسرا پلان بنایا اور سوچا کہ اگر کسی طرح اسے اس گھر میں لا کر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس پر نازنین کی روح حاوی ہو گئی ہے اور وہ تب ہی واپس جائے گی جب آفتاب اعتراف جرم کرے تو بات بن سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد سارا معاملہ ترتیب دیا اور حالات کو ایسا موڑ دیا کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو۔ سب سے پہلے میں اس کی مالک مکان سے ملا اور انہیں کہا کہ میں انہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بس وہ صوفیہ کو گھر خالی کرنے کا حکم دے دیں، اور وجہ یہ ہو کہ وہ گھر ڈیمولش کروا رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھلا میں ایسا کیوں چاہتا ہوں، تو میں نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں صوفیہ کا دور کا رشتہ دار ہوں جو اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مگر صوفیہ خودداری دکھاتے ہوئے مان نہیں رہی ہے۔ اسی لیے جب آپ اسے ارجنٹ زبردستی گھر خالی کرنے کا کہیں گی تو پھر اس کے پاس میرے گھر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کچھ اس جھوٹی کہانی نے اور باقی منہ مانگی ملنے والی رقم نے ان کو چپ چاپ میری بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے صوفیہ کی دوست شیزہ اور اس کے منگیتر اطہر سے رابطہ کیا اور انہیں بھی رقم کا لالچ دے کر یہی جھوٹی کہانی سنائی، بس تھوڑی سی تبدیلی کر دی اور کہا کہ میں صوفیہ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس کے سامنے نہیں آؤں گا اور یہی ظاہر کروں گا کہ اس نے گھر مجھ سے کرائے پر لیا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہوگا، بس وہ کسی طرح صوفیہ کو اس گھر تک پہنچا دے، جس کے لیے دونوں بآسانی مان گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ شجاع کو بھی اس پلان کا حصہ بنا لیتا ہوں تاکہ جب صوفیہ اس سے ملے تو وہ اسے اچھی طرح قائل کر لے یہ گھر لینے کے لیے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایجنٹ کی تو ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی ملے اور ان کا کمیشن بنے، لہٰذا وہ صوفیہ کو کمیشن کے لیے ایسے ہی راضی کر لے گا، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے اسے فون کر کے گھر رینٹ پر دینے کی اجازت دی، اس کے کچھ ٹائم بعد میرے کہنے پر اطہر مکان ڈھونڈنے کا بہانہ کرتے ہوئے اس کے پاس آ گیا اور اس نے یہی گھر آفر کیا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر راستے تنگ کرنے کے بعد اپنی طرف سے اتنی سہولتیں دے دی تھیں کہ وہ کہیں اور نہ جا سکے۔ مگر جب پہلے وزٹ کے بعد صوفیہ نے گھر لینے سے منع کر دیا تو پھر میں نے اس کی مالک مکان کے ذریعے اس پر پریشر ڈالا، جو کہ کام کر گیا اور اسے یہاں آنا پڑا۔ اس کے یہاں آتے ہی میں نے زاہد صاحب سے کہا کہ اس جن کو حکم کریں کہ وہ آہستہ آہستہ اسے تنگ کرنا شروع کرے،
کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اکیلی ہے، اسی لیے جب یہ غیر معمولی باتیں ہوں گی تو وہ ضرور گھر چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کرے گی، اور تبھی میں اسے زاہد صاحب سے یہ کہہ کر ملواؤں گا کہ یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ لیکن مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی شجاع بیچ میں آ گیا اور اسے اکیلا چھوڑنے کے بجائے ہر معاملے میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب بزنس مین والا رول بھی اسی سے کرواؤں گا، اور پھر اسے زاہد صاحب سے ملا دیا، جس کے بعد آگے سب کچھ پلان کے مطابق ہی چل رہا تھا کہ یکدم شجاع نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کی خبر اس غلام جن نے زاہد صاحب تک پہنچائی اور انہوں نے مجھ تک۔ تبھی میں نے کہا کہ صوفیہ پر اس جن سے حملہ کرواؤ، وہ تب ہی مانے گا، اور وہی ہوا۔ ایک حملے کے بعد ہی شجاع مان گیا۔ آگے بھی سب کچھ پلان کے مطابق ہی چلتا اگر زاہد صاحب کی طبیعت نہ بگڑتی اور وہ جن بے قابو نہ ہوتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جب کہ آپ لوگوں کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر کچھ چھپانے یا مزید کوئی پلان بنانے کی گنجائش بچی ہی نہیں۔ ایک ایک بات تفصیل سے بتانے کے بعد اب وہ خاموش ہوئے اور گہری سانس لینے لگے، گویا تھک گئے ہوں، جبکہ یہ لوگ حیرت زدہ سے چپ چاپ بس ان کی باتیں سنے جا رہے تھے جن پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ صوفیہ اور کامی تو مکمل طور پر ششدر رہ گئے تھے، جبکہ شجاع کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا۔ اتنی خود غرضی، اتنی چال بازیاں، تف ہے تم پر رومان جعفری، شجاع دانت پیستے ہوئے نفرت سے بولا، جس پر یکدم صوفیہ اور کامی نے گھبرا کر، جبکہ رومان جعفری نے تڑپ کے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت خود غرضی دکھائی، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کیا، لیکن میں اور کرتا بھی کیا؟ وہ تڑپ کر بولے۔ اس کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا میرے پاس اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کا۔ میں اپنی بیٹی کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ صحیح غلط بھی نہیں دیکھ پایا، بس جو دماغ میں آیا کرتا گیا، اور جھوٹ پر جھوٹ گھڑ کر اس کا اتنا بلند مینار بناتے ہوئے میں یہ بھول گیا تھا کہ اگر یہ گر گیا تو کیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ آج گر گیا وہ مینار، اور شاید میں بھی آپ لوگوں کی نظروں میں۔ انہوں نے کرب سے کہتے ہوئے یکدم سر جھکا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، شاید اپنے آنسو ضبط کر رہے تھے، جبکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ اب جب کہ ساری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، لہٰذا میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بوڑھے باپ کی تکلیف کچھ کم ہو اور ایک معصوم لڑکی کو انصاف مل جائے تو اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو سب ایسے ہی چھوڑ کر واپس جا سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے فیصلہ ان لوگوں پر چھوڑا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے ان سمیت کامی اور صوفیہ شجاع کی جانب دیکھنے لگے، جس کے تاثر بہت سپاٹ تھے اور وہ جبڑے بھینچے بیٹھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تو میرا تمہاری شکل تک دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور تم بات کرتے ہو مدد کرنے کی۔ مدد اس طرح لی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر؟ تمہارے سینے میں واقعی دل نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو پہلے دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو نظر انداز نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ یوں اس دنیا سے جاتی، اور جب چلی گئی تو اس مری ہوئی لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے تم نے زندہ لوگوں کی جان مصیبت میں ڈال دی۔ تم جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شجاع کا غصہ کم ہونے کے بجائے اب نفرت میں بدل گیا تھا۔ 4 دن بعد میں اس جن سے آزادی پانے کے لیے ایک عمل کرنے جا رہا ہوں، جس کے بعد ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ اگر ابھی جانا ممکن ہوتا تو میں ایک پل نہیں لگاتا، لیکن وہ خبیث صوفیہ کو نکلنے نہیں دے گا، اسی لیے مزید 4 دن اور کاٹنے ہیں ہمیں اس جہنم میں۔ اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہو چکے تھے۔ اور ہاں، یہ تمہاری دی ہوئی گاڑی کی چابی اور یہ موبائل ہے، جاتے ہوئے اسے بھی لے کر جانا۔ باقی جو رقم آفتاب پر روپ جمانے کے لیے تم نے میرے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی، وہ میں نے اپنے ذاتی استعمال میں بالکل نہیں لی۔ جو پیسے خرچ ہوئے سب آفتاب کے سامنے ہوئے، لہٰذا بچی ہوئی رقم بھی کل واپس ٹرانسفر کر دوں گا میں۔ تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے اپنی ذات پر۔ اس نے پینٹ کی جیب سے چابی اور موبائل نکال کر سامنے میز پر پھینکتے ہوئے درشتی سے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر کی جانب چلا گیا۔ شجاع، صوفیہ نے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر رومان جعفری کی جانب دیکھا، جو بہت ٹوٹے ہوئے اور شکستہ لگ رہے تھے، جیسے اپنا سب کچھ ہار بیٹھے ہوں۔ اس کے دیکھنے پر وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ یہ گاڑی فی الحال رکھ لو تم لوگ، اپنے پاس ضرورت پڑ سکتی ہے۔
جب یہاں سے جانے لگو تو دے دینا، میں منع نہیں کروں گا، باقی ہو سکے تو باپ سمجھ کر معاف کر دینا بیٹی۔ انہوں نے دکھ سے کہتے ہوئے آخر میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ان کے یوں شفقت آمیز انداز سے سر پر ہاتھ رکھنے پر بے ساختہ اس کا دل بھر آیا، اور نہ جانے کیوں مگر وہ چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پائی۔ شجاع گیلری میں موجود ریلنگ کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا، گویا ریلنگ نہ ہو رومان جعفری کی گردن ہو۔ یہ رات ہونے کے باعث گلی میں اسٹریٹ لائٹس آن تھیں اور وہاں سناٹا ہو رہا تھا۔ ویسے یہاں ہمیشہ ہی سناٹا رہتا تھا، لیکن جو انکشافات ابھی کچھ دیر قبل ہوئے تھے اس سے یہ لوگ بھی ایک طرح سے سناٹے میں آ گئے تھے۔ یہ سب بہت ہی زیادہ بے یقین تھا ان لوگوں کے لیے۔ انہیں تو کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں گزرا تھا کہ رومان جعفری نے ساری پلاننگ کی تھی۔ وہ کافی دیر سے اوپر آنے کے بعد یوں ہی کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو خود پر ضبط کھو دیتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے رومان جعفری اپنی سفید کار میں جاتے ہوئے نظر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، اور اب کامی گھر سے نکل کر درمیانی رفتار سے چلتا ایک جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ غالباً وہ بھی گھر جا رہا تھا، کیونکہ اب اس کے مزید یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، یا پھر اس نے سوچا ہوگا کہ شجاع تو فی الحال کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا واپس جایا جائے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا شجاع؟ تبھی عقب سے صوفیہ کی آواز آئی، جس پر وہ آہستہ سے پلٹا تو حسب توقع اپنے گرد شال لپیٹے وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے پلٹنے پر چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ریلنگ سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اعتراف کر لے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ ابھی سے اچھی خاصی ضد کرنی پڑے گی اس کے ساتھ۔ مجھے رومان جعفری سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ سیدھا ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا اسے۔ اگلے ہی پل اس نے زہر خوندہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے اس کی امیدوں پر اوس گرا دی۔ شجاع، اس نے ٹوکنا چاہا۔ کیا شجاع، کب سے مجھے ٹوکے جا رہی ہو تم؟ اور اس نے جو کیا وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ یکدم چڑ گیا۔ آج ہم جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ شخص ہے۔ نہ وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اتنی گھٹیا سازش کرتا اور نہ ہم اس مصیبت میں پھنستے۔ وہ غصے سے بولا۔ کسی کو انصاف دلانے کے لیے جدوجہد کرنا کون سی بری بات ہے؟ اب اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ انصاف کے لیے جدوجہد کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چال بازیاں بھی صحیح نہیں ہیں، جس میں کسی کی جان پر بات آ جائے۔ وہ بھی ترکی بہ ترکی بولا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ مطلب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ان کی مدد نہیں کرو گے؟ اس نے تائید چاہی۔ کبھی بھی نہیں، اور اب تم بھی اپنے دماغ سے ہمدردی کا بھوت اتار کر اس کی وکالت کرنا بند کرو، اور جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا یہاں سے کہیں دور جا کر ایک نئی زندگی شروع کرو۔ اس نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے مشورہ دیا۔ کیا کروں میں؟ اسے لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہاں سے دور جا کر ایک نئی زندگی شروع کرو؟ ابھی بہت کچھ ہے تمہارے آگے۔ اپنی پڑھائی پوری کرو، خود کو کسی قابل بنانے کا اپنا خواب پورا کرو، اور وہ اسے دیکھ کر کہتے ہوئے رکا۔ اور کیا؟ وہ بغور سے دیکھ رہی تھی۔ اور کسی سے شادی کر کے اپنی زندگی مکمل کرو۔ شجاع نے اس کی جانب سے گردن موڑ کر سامنے کہیں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، جبکہ صوفیہ کو لگا کہ چھن سے کہیں کچھ ٹوٹا ہے۔ تم کیا کرو گے سب ٹھیک ہو جانے کے بعد؟ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے بعد میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ مطلب شادی کر لو گے؟ اس سے تائید چاہی۔ نہیں، خودکشی کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اپنے اپنے راستے پر ہوں گے، تو میں بھی شادی کر لوں گا۔ پہلا جملہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ تو کوئی ہے نظر میں؟ مطلب کسی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے سرسری انداز میں کریدا۔ نہیں، پسند نہیں کرتا، بلکہ اب بات پسند سے بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، جبکہ صوفیہ کو لگا کہ کچھ دیر قبل جو چھن سے کچھ ٹوٹ کر بکھرا تھا، اب کوئی بے دردی سے اس کی کرچیوں پر چڑھ کر انہیں کچل رہا ہے، جس سے اس کے سینے میں چبھن ہونے لگی۔ گڈ، اللہ کرے جلدی سب ٹھیک ہو جائے تاکہ تم اس سے شادی کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکو۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی، مگر اندر ہی اندر اسے یکدم سب کچھ برا لگنے لگا تھا۔ آمین، وہ بھی فوراً بولا۔
مجھے بلاؤ گے اپنی شادی پر؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ چاہتا تو ہوں لیکن بلا نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں دعوت دوں گا تو پھر میری بیوی پوچھے گی نہیں کہ تم کون ہو۔ ایسے تو شادی ہوتے ہی طلاق کی نوبت آ جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ اوہ ہاں، یہ بات بھی ہے، اب اسے دھیان آیا۔ چلو اب چل کر سوتے ہیں، کل پھر عبداللہ صاحب کے پاس بھی جانا ہے۔ شجاع نے سینے پر سے ہاتھ کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے بات سمیٹی۔ ہاں تم جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اس نے سہولت سے ٹالا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے صوفیہ نے آنکھیں بند کیں اور جو آنسو کب سے پلکوں کے کناروں پر بےتاب ہو رہے تھے وہ یکدم ہی آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہہ گئے۔ کیوں آگ لگی دل میں میرے، غم کا اس میں دھواں اٹھا، چاہنے لگا ہے وہ بھی مجھے، کیا اس نے کبھی ایسا کہا تھا؟ لبوں پر تو ہنسی تھی مگر دل خون کے آنسو رو پڑا۔ مسکراتے ہوئے قصہ محبت جب وہ مجھے اپنی سنا رہا تھا، اس کے اخلاص کو میں پگلی کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ وہ تو زخم پہ مرہم رکھ کر محض دنیا داری نبھا رہا تھا، کوئی وعدہ کیا اس نے اور نہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی، پھر کیوں کر بے وفا کہتی اسے جب چھوڑ کر وہ جا رہا تھا؟ کیوں آگ لگی دل میں میرے، غم کا اس میں دھواں اٹھا، چاہنے لگا ہے وہ بھی مجھے، کیا اس نے کبھی ایسا کہا تھا؟ از فریال خان۔ مسلسل بجتی ڈور بیل کی آواز سن کر لگ رہا تھا کہ کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا ہے شاید۔ صوفیہ شال درست کر کے تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب آئی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے کامی کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب خیر تو ہے؟ ایسے بیل بجاتا ہے کوئی؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کلاس لی۔ ارے بات ہی اتنی دلچسپ ہے کہ رات سے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کھسیانا ہوا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ اندر آ کے بتاؤں؟ اس نے دھیان دلانے کے لیے اجازت چاہی۔ اوہ ہاں آؤ، وہ کہتے ہوئے کنارے پر ہوئی، جس کے بعد وہ اندر آ گیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ شجاع بھائی اٹھ گئے؟ اس نے چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں ہم، اس نے بھی ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ موڈ کیسا ہے باس کا؟ مطلب کل رومان جعفری کے متعلق کوئی بات ہوئی؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ کل بس تھوڑی سی بات ہوئی تھی اس بارے میں، جس پر انہیں پھر غصہ آ گیا تھا، اور اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے رومان جعفری کی مدد کرنے کا، بلکہ الٹا مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ اپنے سر سے ہمدردی کا بھوت اتاروں میں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے مختصر بتایا۔ ویسے کل میں بھی کافی دیر اس بارے میں سوچتا رہا کہ رومان جعفری نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں، اب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس نے اپنی الجھن بتائی۔ دونوں اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اگر پہنچ بھی جاتے تو بیکار تھا، کیونکہ شجاع نے تو لگتا ہے قسم کھا لی ہے، خود بھی ان کی مدد نہ کرنے کی اور ہمیں بھی اس معاملے سے دور رکھنے کی۔ وہ تعصب سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، شجاع بھائی کسی کی سنتے نہیں ہیں جب اپنی پر آ جاتے ہیں، اس نے رائے دی۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کی بھی نہیں سنتے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، اور اب تم بھی دوبارہ ان سے اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا، ورنہ خواہ بات بحث بنے گی اور ان کے سر میں درد ہو جائے گا، جو کہ چوٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے موضوع بدلا۔ اوکے باس، اس نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، جبکہ دونوں اب اوپر پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ اندر آتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم سناؤ، صبح صبح یہاں کیسے؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے شجاع نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ اسٹیٹ پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر رات میں جو دلچسپ بات مجھے پتہ چلی اسے بتانے کی اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ میں پہلے یہاں آ گیا۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ کے پیرہانے پر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بم بنانے کا فارمولہ ڈھونڈ لیا ہے؟ شجاع نے بات کو مذاق میں لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، بلکہ ہم شکل لوگوں کا فارمولہ پتہ چلا ہے، اس نے فخر سے تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ صوفیہ نے بھی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کل رات میں انٹرنیٹ پر کافی دیر اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ کیا دو مختلف لوگ ایک شکل کے ہو سکتے ہیں، جس پر مجھے پتہ چلا کہ انسان کی بناوٹ اس کے ڈی این اے پر منحصر ہوتی ہے،
مطلب اس کے کان، ناک، آنکھیں، ہونٹ، بال کیسے ہوں گے، وہ کیسا دکھائی دے گا، یہ سب ڈی این اے کی ترتیب طے کرتی ہے۔